السلام علیکم دوستو آج کی یہ ویڈیو اس موضوع پہ ہے کہ چائنا کا ایک بہت بڑا جن جو ہے وہ ایک لڑکی کو اٹھا کے لے گیا تھا، تو اس جن سے لڑکی کو کیسے چھڑایا گیا اور کون کون سے جنات کو تابع کر کے جو ہے نا وہ اس لڑکی کو چھڑایا گیا ہے، اسی موضوع پہ یہ ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے آج کل۔ تو میں سوچا کہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کرنی چاہیے، پہلے نہیں میں نے دیکھی، ابھی دیکھنے لگا ہوں، اور آپ بھی دیکھیں اور کمنٹ سیکشن میں آپ اپنی رائے کا اظہار کریں کہ آپ اس ویڈیو کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ ایک شخص آپ کی بارگاہ میں آیا، اس کا نام بھی لکھا ہے کہ ابو سعد عبداللہ بن احمد بن علی۔ اس نے آ کے کہا کہ میری بیٹی مکان کی چھت پہ چڑھی، اس کا نام فاطمہ اور 16 برس کی اس کی عمر صرف، تو اس کو جن اٹھا کر لے گیا ہے، میری بیٹی کو جن اٹھا کر لے گیا ہے۔ وہ حضرت غوث پاک کی بارگاہ میں آیا، اس نے یہ واقعہ سنایا کہ میری بیٹی کنواری ہے، خوبصورت ہے، چھت پہ چڑھی اور جن لے گیا ہے، میں کیا کروں؟ فرمایا جنگل کی طرف جاؤ، وہاں 5 ٹیلے ہیں، 5ویں ٹیلے کے پاس جا کر بیٹھو اور اپنے گرد ایک دائرہ لکڑی سے کھینچ لینا اور یہ کہنا دائرہ بناتے ہوئے بسم اللہ علی نیت عبد القادر، اتنا کہنا اور دائرہ بنا لینا۔ تمہارے پاس بہت سی چیزیں آئیں گی لیکن اس دائرے میں داخل نہیں ہوں گی، ڈرنا اور گھبرانا نہیں۔ اس نے اسی طرح کیا، وہ چلا گیا، دائرہ بنا لیا، جنوں کے گروہ آئے اس کے پاس، بڑی بڑی شکلیں بنا کر آئے، مگر وہ غوث پاک کی بات پر یقین کرتے ہوئے اسی طرح بیٹھا رہا۔ فرمایا بادشاہ آئے گا جنوں کا تمہارے پاس، رات کو آتے رہے دوسرے، صبح جنوں کا بادشاہ آیا اس کے پاس ایک لشکر کے ساتھ، اور وہ دائرے میں داخل نہیں ہوا، اس کے پاس آ کے پوچھا کیسے بیٹھے ہو؟ اس نے کہا مجھے غوث پاک نے بھیجا، حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے بھیجا ہے۔ اتنا کہا تو بادشاہ اس شخص کے پاس آ کے زمین پر بیٹھ گیا اور کہنے لگا تمہاری کیا حاجت ہے؟ اس نے ساری بات سنائی تو اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا یہ کام کس نے کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہمیں نہیں معلوم، ان کا پتہ کرو۔ تو چین، کہاں بغداد اور کہاں چائنا، چین کے ایک جن نے یہ حرکت کی تھی، اس کو پیش کیا گیا، لڑکی اس کے پاس تھی۔ وہ جب آیا تو بادشاہ نے، جنوں کے بادشاہ نے اس سے پوچھا تجھے کس چیز نے اس پر برانگیختہ کیا، اکسایا تجھے کہ تو غوث پاک کے علاقے سے لڑکی اٹھا کے لے جائے؟ تیری اتنی جرت کیسے ہوئی؟ اس نے حکم دیا اس کی گردن اڑا دی جائے، اس کی گردن اڑا دی گئی، بیٹی اس کے حوالے کر دی۔ تو میں نے اس بادشاہ سے کہا تم غوث پاک کا اتنا کہنا مانتے ہو، ان کے نام کا اتنا اثر؟ تو اس نے کہا وہ جس طرح اللہ کی عطا سے بغداد میں بیٹھے ہیں وہ پوری کائنات میں تصرف کرتے ہیں، جنوں انسانوں پر ان کو اختیار دیا گیا ہے، ہم ان کی نافرمانی کر سکتے نہیں۔ تو جب نبی پاک کے غلاموں کی یہ شان ہے، بچوں کی یہ شان ہے، خود نبی پاک کی کتنی شان ہوگی۔ رات کے سناٹے میں خوفناک جنات میرے حصار کے باہر گزرتے رہے، جنات کی شکلیں اس قدر ہیبت ناک تھی کہ مجھ سے دیکھی نہ جاتی تھی۔ سحری کے وقت جنات کا بادشاہ گھوڑے پر سوار آیا، اس کے ارد گرد بھی جنات کا ہجوم تھا۔ حصار کے باہر ہی سے اس نے میری حاجت دریافت کی، میں نے بتایا کہ مجھے حضور غوث الاعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم نے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ ایک دم وہ گھوڑے سے اتر آیا اور زمین پر بیٹھ گیا، دوسرے سارے جنات بھی دائرے کے باہر بیٹھ گئے۔ میں نے اپنی لڑکی کی گمشدگی کا واقعہ سنایا، اس نے تمام جنات میں اعلان کیا کہ لڑکی کو کون لے گیا۔ چند ہی لمحوں میں جنات نے ایک چینی جن کو پکڑ کر بطور مجرم حاضر کر دیا۔
जिन्नात के बादशाह ने उससे पूछा, कुतुब वक्त हजरत गौसुल आज़म अलैहि रहमतुल्लाह अल अकरम के शहर से तुमने लड़की क्यों उठाई? वो कांपते हुए बोला, अली जा, मैं देखते ही उस पर आशिक हो गया था। हाय हाय। बादशाह ने उस चीनी जिन की गर्दन मारने का हुक्म सादिर किया और मेरी प्यारी बेटी फातिमा मेरे सुपुर्द कर दी। मैंने जिन्नात के बादशाह का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, माशा अल्लाह अज़्ज़ वजल, आप मेरे पीर साहब हज़रत सैयदना गौसुल आज़म अलैहि रहमतुल्लाह अल अकरम के बहुत जाने वाले हैं। इस पर जिन्नात का बादशाह बोला, खुदा की कसम, जब हुजूर गौसुल आज़म अलैहि रहमतुल्लाह अल अकरम हमारी तरफ नजर फरमाते हैं तो तमाम जिन्नात थर थर कांपने लगते हैं। जब अल्लाह तबारक व तआला किसी कुतुब वक्त का तयन करता है तो तमाम जिन्नो इंस उसके ताबे कर दिए जाते हैं। दादा, ये जो अजीब व गरीब किस्म के अकायद और नजरियात हमारे सब कॉन्टिनेंट में फैले हुए हैं ना, और मैं कहता हूँ कि गुमराही के लिए जरखेज तरीन जमीन जो है ये सब कॉन्टिनेंट इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश की जमीन है। हाँ जी, वजी सट आगे सुनो। अजीब व गरीब जो मलाई किस्से कहानियाँ और वाक़यात मशहूर करके और पता नहीं क्या अवामुन नास को पागल किया होता है, और आप इस तरह की बातें करें तो कहते हैं जनाब ये बुजुर्गों की गुस्ताखी कर दी है। हम कहते हैं बुजुर्गों को कहें खुदा के लिए अपनी गुस्ताखी करवाना बंद करें, आप आए पब्लिक में आके दिखाएं जो कुछ है उनके पास, लोग गुस्ताखी करना बंद कर देंगे। हम सारे सोशल मीडिया को भी बुला लेते हैं, प्रिंट मीडिया को भी बुला लेते हैं। और ਭਾਈਜਾਨ ਮਾਜ਼ਰਤ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀਆਂ ਨੇ। ਮਜ਼ੀਦ ਅੱਗੇ ਸੁਣੋ ज़रा। चैनल्स वालों को भी बुला लेते हैं, BBC को, CNN को, जियो को बुला लेते हैं, ARY वालों को, दुनिया वालों को, सबको बुला लेते हैं। बुजुर्गों को के सामने आए, अपनी बेइज्जती इतने अरसे से करवा रहे हैं और खुसूसन मेरे ज़रिए तो बहुत ज़्यादा करवा रहे हैं, सामने आए और वो सारी चीज़ें करके दिखा दें जो इनका जोम है। समुंदर रोकने के लिए हम नहीं कह रहे हैं, ना हम कोई दरिया रोकने के लिए कह रहे हैं, हम कह रहे हैं हम आपको 2 जग जो है वो नमक वाले पानी के पिलाएंगे, आप अपना पेशाब रोक के बताएं। चीं भी नहीं करनी, फिर पता चल जाएगा। तो ये सारी की सारी बातें, और फिर इसको करामात का और इन चीज़ों का नाम दिया हुआ है। वलियाउज़ु बिल्लाहि ताला, अल्लाह से डर जाएं। और फिर इतने अजीब व गरीब किस्म के वाक़यात मशहूर किए होते हैं जी, वो फलां बुजुर्ग के पीछे नमाज पढ़ने गए, उन्हें सज्जे पासे सलाम फेरे सारे हाफिज हो गए, खब्बे पासे फेरे सारे नाजरा पढ़ गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो सहाबा इकराम रिज़वान जो है वो कितनी बेचारे तगोदो के साथ आयात याद किया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे बार बार उनको क़िराअत करनी पड़ती थी, जब तो आपने मना फरमा दिया था कि इमाम के पीछे क़िराअत ना किया करो सिवाय सूरह फातिहा के, वो भी सख्तों में पढ़नी है। वो क्यों पीछे क़िराअत करते थे? ताकि याद हो जाए। मुसहफ रिटन फॉर्म में हर शख्स के पास होता नहीं था, कागज़ कोई आम तो नहीं था, चमड़ों पर इस तरीके से ऊँट की शाने की हड्डी के ऊपर कपड़े के ऊपर लिखी हुई आयत चंद लोगों के पास होती थी, बाकी तो सारे सुन सुना के याद करते थे। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब क़ियामुल लैल करवाते थे, 5 नमाजें जब फ़र्ज़ नहीं हुई थी, ये तो मदीना शरीफ में फ़र्ज़ हुई है ना, मक्के में 13 साल मक्की दौर के अंदर सिर्फ क़ियामुल लैल था, रात की नमाज होती थी, नवाफिल होते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे, सहाबा आपके पीछे पढ़ते थे। आप ऊंची आवाज़ में पढ़ते थे तो वो भी साथ साथ पढ़ते थे ताकि उनको याद आ जाए, रिपीट हो जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सज्जे पासे सलाम फेर के सारे हाफिज थे, खब्बे पासे सारे नाजरा नहीं बनाए, कूड़ मार देने। ऐसे नहीं हो सकता, दुनिया बकदरे एफर्ट है मेरे भाइयों, ये इम्पॉसिबल है, ये हो ही नहीं सकता। हत्ता कि सूरतुल क़ियामा में आता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जुबान को तेजी से हरकत देते थे ताकि जो कुरान जिब्रील मुझ पर पढ़ रहे हैं, मुझ पर नाजिल हो रहे हैं, मेरे दिल पर मुझे याद हो जाए। तो अल्लाह ताला ने फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इस चीज़ की टेंशन ना लें कि कुरान आपको कहीं भूल ना जाए, हमारे ज़िम्मे है आपको याद करवा देना, सुभान अल्लाह, इसको पढ़ा देना, इसका बयान हमारे ज़िम्मे है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना स्टेटस ये है कि उनको अल्लाह ताला तसल्ली दे रहा है। ये कौन से बुजुर्ग हैं जो दाईं तरफ सलाम फेरते हैं सारे हाफिज, बाईं तरफ सलाम फेरते हैं सारे नाजरा, झूठ मार देने, इसीलिए उन जनाब बुजुर्ग पैदा होने ही खत्म बंद हो गए। इंशाल्लाह और क़यामत तक बुजुर्ग नहीं है पैदा होना, मैं तुहानू दस दिया, क्योंकि अब मीडिया का दौर है। अब जो झूठ आप बोलेंगे
اگلے دن مارکیٹ میں آ جائے گا. ابھی دیکھ رہے ہیں مولویوں کے چٹے بٹے کھل کے ویڈیوز کے ذریعے سامنے آ رہے ہیں. ہم تو پہلے کہتے ہیں جناب یہ مولوی آپ کا مال بھی لوٹیں گے, آپ کی عزت بھی لوٹیں گے, جب موقع ملے گا آپ سے جان بھی آپ کی لے لیں گے اپنی خاطر, اللہ کی خاطر نہیں, اپنی خاطر. یہ اتنے بڑا فتنہ ہے, امت کا بیڑا غرق کر دیا انہوں نے. اور یہ قصے کہانیاں سنا کے لوگوں کو مرے ہوئے بزرگوں کی عبادت کروا رہے ہیں. بھائی آپ کا دعویٰ ہے دنیا بزرگوں سے خالی نہیں ہوتی, بزرگ لے کے آئے سامنے. اتنی مٹی پلید ہو رہی ہے آج کل بزرگوں کی, آج سے پہلے کبھی نہیں ہوئی ہے. سامنے آئے اپنا دفاع کریں آ کے کہ ہم ہیں یہ, اور ہر طرف جھوٹ پھیلایا ہوا ہوتا ہے. اب یہ ایک واقعہ ہے اور وہ آپ جس شہر میں چلے جائیں آپ کو واقعہ سننے کو ملے گا جی. او جی 1965 دی جنگ وچ نا جی انڈیا دے جہاز جدوں بم سٹدے سن نا جی, تے جناب اے بزرگ قبر تو نکل کے انہاں نے جناب پل بچا لیا سی. تے ہن بزرگ کتھے مر گئے نے, ساڈے سارے ملک ہی پورے ختم ہو گئے نے. پورا عراق ختم ہو گیا, پورا افغانستان تباہ و برباد ہو گیا, پورا شام برباد ہو گیا, پاکستان کی بھی کمر ٹوٹ گئی. اب آپ کے بزرگ کدھر مرے ہوئے جو پل بچاتے رہے ہیں, اپنی حفاظت کر کے بتائیں آپ. تو سب یہ جھوٹ ہے میرے بھائیوں, اس طریقے سے نہیں ہوگا. ایفرٹ کرنی پڑے گی. اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بقدر ایفرٹ رکھا ہے. بھائی جان یہ تو بات کر رہے ہیں کہ بزرگ کوئی پل بچا کے دکھائیں یا ملک بچا کے دکھائیں. یہاں پہ تو یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ بزرگ راوی کے پل پہ انڈیا کے بم تو پکڑتے رہے, لیکن جب اپنے مزار پہ بم پھوٹ گیا تو نہ پکڑا جا سکا. میرے بھائی آگے سنیں. یہ سارے معاملات تو صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ نہیں ہوئے ہیں, ان کی بھی جنگوں کے اندر کیا معاملات ہوئے ہیں. یہاں پہ کہتے ہیں بزرگوں نے ایک نگاہ ماری جناب ہے کر دیتا, اور وہاں آپ دیکھیں صحابہ کرام علیہم رضوان کی گردنیں کٹی ہیں قتال میں, آنکھوں میں سلائیاں پھیری گئی ہیں, کان کاٹے گئے ہیں, زبانیں کاٹی گئی ہیں, جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے ہیں. تو آپ کے بزرگوں کے مرتبے صحابہ کرام سے زیادہ ہے؟ نہ آپ کو بیان کرتے ہوئے شرم و حیا آتی ہے, نہ سننے والوں کو کہ ان سے پوچھیں کہ یہ کیا آپ دین لوگوں کو سکھا رہے ہیں. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں اس وقت اسلام کے اوپر, اسلام کے ساتھ سب سے بڑی دشمنی یہ علماء کر رہے ہیں جو اس طرح کی قصے کہانیاں سنا کے اپنے بزرگوں کے بارے میں لوگوں کو دین کی غلط پکچر پیش کر رہے ہیں. اور اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ کتنے غیر مسلم ہیں جو اسلام کا پھر مذاق اڑا رہے ہیں. میں تو اب میڈیا کے اوپر دیکھتا ہوں, میں حیران ہوتا ہوں کتنے لوگ ہیں جو اسلام چھوڑ گئے ان صوفیوں کی وجہ سے. لو جی دوستو, یہ تھی آج کی ویڈیو دیکھیں, چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں, اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں, اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں کہ یہ جو ریئیکشن ہم نے آج بنایا ہے, آج یہ جو ایک ویڈیو ہم نے ریڈی کیا آپ کے لیے, آپ کو کیسی لگی.